السلام علیکم، دس از اوڈی فاکسٹر فرام ڈیفینس آؤٹ پوسٹ۔ تو آج ایک نیوز کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ نیوز جو ہے یہ تقریباً کل سے رپورٹ کی جا رہی ہے زیادہ تر انڈیا سے کہ انہوں نے ایک پاکستانی باؤنڈ کارگو روک لیا ہے جو کہ چائنا سے آ رہا تھا، اور یہ سسپیشس ایکٹیویٹی کی بنیاد پر روکا گیا ہے۔ اب یہاں جو انڈین ورڈ یوز کر رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے کارگو کو سکسیسفلی انٹرسیپٹ کر لیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ ایسا کیوں ہے، لیکن یہ کافی ایک فنی چیز ہے بیکاز پاکستان کی ایئر کرافٹ تو یہ انٹرسیپٹ کر نہیں پاتے، اب کارگو انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں اور وہ انہوں نے کر لیا۔ لیکن یہ چیز بول رہے ہیں کہ اس کے جو آؤٹ کمز ہیں یا کانسیکوینسز ہیں وہ کیا ہوں گے، ان کو آگے چل کے ہم ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو انڈینس کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ہائی ایکوریسی CNC مشینز تھیں جو کہ چائنا کی طرف سے پاکستان کو بھیجی جا رہی تھیں۔ اب پجیز جو ہے وہ یہ موقف اپنا کے فیم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس CNC مشینوں سے شاہین 3 کے پارٹس تیار ہوتے ہیں، پاکستان کے میزائل کے پارٹس تیار ہوتے ہیں جو کہ ہم نے سکسیسفلی روک لی ہیں۔ اب ان کے جو میزائل ہیں وہ کسی کام کے نہیں رہے، اور اب انڈیا جو ہے وہ سب سے طاقتور ملک بن گیا۔ تو بیسیکلی مور اور لیس ان کا یہ موقف تھا کہنے کا، لیکن سب کو پتا ہے کہ پجیز کی جو سوچ ہے نا، اور دنیا اس سے کئی پرے چلتی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ پاکستانی ملٹری کے پرپسز کے لیے استعمال کیا جانے والا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو پاکستان کے پاس اتنے اثاثے ہیں کہ ہم اس کو چائنا سے بائی ایئر اٹھا کے پاکستان میں لا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو ہے IL-78 جیسے کارگو پلینز موجود ہیں بڑے بڑے، جو کہ آنکھ بند کر کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر انڈینز نے کبھی ورلڈ میپ نہیں دیکھا تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارا جو ہے چائنا کے ساتھ بائی روڈ بھی لنک ہے۔ ہمارے لیے 20 ٹن کا یہ سامان بائی روڈ چائنا سے پاکستان لے کے آنا، اس میں کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر یہ ہماری ملٹری کے لیے ایک وائٹل ہوتا یا پھر ایک سیکرٹ کیٹیگری کا ہوتا۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ نان وائٹل سویلین کارگو تھا جس کو بائی کارگو مینز ڈیل کیا جا رہا تھا، یعنی کہ سویلین طریقے سے اس کو چائنا سے پاکستان لایا جا رہا تھا، بیکاز اس کا جو آگے جا کے یوز ہونا تھا وہ سویلین انڈسٹری میں ہونا تھا۔ اب پتہ ہے میں آپ کو نا ایک انڈینز کا پرسپیکٹیو دیتا ہوں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک کارگو ہے 20 ٹن کا کارگو ہے، وہ چائنا سے پاکستان آ رہا ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوگی، اس کو چیک کرتے ہیں اور اس کو سیز کر لیتے ہیں اور اس کو ایک نا ہیڈ لائن بنا دیتے ہیں۔ ایسے ہی انہوں نے 27 فروری کو کیا۔ ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ انہوں نے اپنی ٹیریٹری میں دیکھا، اس سے کانٹیکٹ نہیں کر پائے۔ ٹھیک ہے، ان کو لگا یہ پاکستانی ہیلی کاپٹر ہے، اگر شوٹ ڈاؤن کر دیں گے تو میڈیا کے اندر واوا ہو جائے گی، اور انہوں نے اس کو شوٹ ڈاؤن کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ ان کا اپنا MI-17V5 ہے۔ تو اسی طرح کل ہوا، انہوں نے کہا کہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں، سیز کر لیتے ہیں، نیوز پھیلا دیں گے، باقی بعد میں دیکھیں گے جو ہوتا ہے۔ تو اب یہ خود انہوں نے ایک اکنامک وار کا آغاز کر دیا ہے جس میں یہ ہمارے سویلین کارگوز کو سیز کر رہے ہیں جو کہ ہماری اکانومی کو ڈائریکٹلی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، مطلب کہ یہ کھلی ایک اگریشن ہے۔ تو اب اس کا آؤٹ کم کیا ہونے والا ہے آنے سے؟ اگر ہم انڈیا کو دیکھیں تو ان کی زیادہ تر جو ٹریڈ ہوتی ہے 60 to 70% یہ ہوتی ہے بائی گلف، مطلب کہ یورپ سے گلف سے پھر ادھر انڈیا، ممبئی ہو گیا، یہ ساری پورٹس ان تک ان کی ٹریڈ جاتی ہے۔ اب ہم جو بیٹھے ہیں ان سب کے درمیان میں بیٹھے، اور ہمارے جو ہے وہ ایریا آف آپریشن سے گزر کے ان کی ساری ٹریڈ جاتی ہے، اور اس سے پہلے پاکستان نے کبھی ان کی کسی شپ کو نہ تنگ کرنے کی کوشش کی، نہ ہی ان کو سیز کیا جو کہ ایک سویلین پرپس کے جاری ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان اور پاکستان نیوی جو ہے وہ ایک پروفیشنل سروسز ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ لیکن اب جب انڈیا نے اس غلط حرکت کو شروع کر ہی دیا ہے تو اب یہ جو ہے نا ان کو یہ چیز جو ہے فیس کرنی پڑے گی، اور میں تو اپنے طور پر جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گا پاکستانی اداروں سے، پاکستان نیوی سے، کہ ان کو تھوڑا سا نا کک بیک ضرور دیا جائے، ان کو مزہ ضرور چکھایا جائے، ان کے کو 3-4 بڑے کنٹینر شپس بلاک کیے جائیں گے نا تو ان کو پتہ لگے گا کہ کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ کسی کا جو ہے وہ وائٹل کارگو کیسے بلاک کرتے ہیں، جو کہ آپ کی اکانومی کے لیے وائٹل، کیونکہ پاکستان ظاہر سی بات ہے ڈیولپنگ کنٹری ہے، ہم اس فیز کی طرف جا رہے ہیں کہ پہلے ہم چیزیں امپورٹ کرتے تھے، اب ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی کنٹری میں چیزیں بنانے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ میش کریں گے تو آپ کا جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا، اور ایسے انشاءاللہ ہوگا، ہمیں پوری امید ہے کہ ان کو مزہ ضرور چکانا چاہیے جیسے ہم نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کر کے چکایا تھا ان کو۔ باقی جو یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان سے پتہ نہیں کوئی شاہین 3 جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا یا وہ جو ہے وہ اس کی مینٹیننس نہیں ہو پائے گی، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ یہ جو مشین تھی CNC مشینیں، یہ آٹوموٹیو انڈسٹری میں یوز ہونی تھی جو کہ اب لیٹ ہو گئی ہیں اوبویسلی۔ تو اس کی جو مطلب کہ اینڈ پہ میں وہی بات کہوں گا، اگر اس کی کوئی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر تھوڑی سی بھی اہمیت ہوتی تو ہم اس کو ڈائریکٹ ایئر لفٹ کروا دیتے۔ ہمیں کیا ضرورت تھی بھی اس کو پورے اوپر سے گھما کے لانے کی اور انڈیا کے پاس روکنے کی، تاکہ وہ چیک کریں اس کو کہ کون سا شاہین 5 ہم بنا رہے ہیں پاکستان میں، جس کے لیے ہمیں CNC مشینیں انڈیا سے لانی پڑ رہی ہیں، انڈیا کے راستے سے۔ تو یہ
کافی ایک نا لونیٹک بات ہے اور اس پہ نہ ہی کان دھریں تو بہتر ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور پلیز کسی بھی جو ہے کیوس کو اوائڈ کریں, فیک نیوز کو بھی اوائڈ کریں اور نہ ہی اسپریڈ کریں, بلکہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اس بارے میں, ان کو صحیح فیکٹس کوٹ کریں تاکہ یہ فیک نیوز اسپریڈ ہوتی جا رہی ہے اس کو ہم ٹائم پر روک پائیں. تو ٹیک کیئر, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.